الواقعہ 74 to 76 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم۔ فسبح پس تسبیح کیجیے، بسمی نام کی، اور ربی کا اپنے رب کے، العظیمی جو نہایت عظمت والا ہے، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا، بمواقع گرنے کی جگہوں کی، النجوم ستاروں کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لقسم البتہ قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی، سو تم اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا، پس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ رب عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے العظیم، یہ بھی بہت بہترین صفت ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے، اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پابندی کرنی چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تسبیح نہ کریں، خاص طور پر اس کا حکم آیا ہے صبح بھی اور شام بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بیان کرتے اور اس کی بہت خوشخبریاں بھی دیتے۔ جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو جتنا بھی بیان کریں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا ہے؟ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کے ساتھ واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، جس سے اللہ عظیم کے نام پر سوال کیا جائے پھر وہ اسے کچھ دے نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور اس آیت میں آنا فسبح باسم ربک العظیم، اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، ذکر کرتے، کسی بھی رحمت کی آیت کے پاس سے گزرتے تو اس پر ٹھہر جاتے، کوئی نشانی دیکھتے، کوئی آیت دیکھتے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، کسی عذاب کی نشانی کے پاس سے گزرتے، اس پر ٹھہر جاتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سورۃ قیامہ کی بھی پہلی آیت میں ہم یہ بات انشاءاللہ سیکھیں گے۔ وقع یقع، ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات، شہاب ثاقب، شیاطین پر برسنے والے ستاروں کے گرنے کے مقامات۔ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم۔
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم